الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور حضرات محترم، ہم سب جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہ ہماری حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک کمرہ امتحان ہے جس کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آئندہ آنے والی ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم پرچہ دے رہے ہیں۔ ہم اس میں کیا بھلائی کیا برائی کرتے ہیں، کیا درست جواب دیتے ہیں، کیا غلط کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر بھائی بہنیں اس بات سے بے خبر ہیں کہ آج اس امتحان میں فیل ہونے کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ ہماری زندگی اتنی مختصر ہے کہ کل قیامت کے دن کی بات بعد میں عرض کرتا ہوں، دنیا کے مقابلے میں جو پہلی اقوام تھی ان کے مقابلے میں ہماری زندگی اتنی مختصر ہے کہ ائمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام جب فوت ہوئے تھے اس وقت ادریس علیہ السلام کی عمر 380 برس تھی۔ ادریس علیہ السلام حضرت آدم کے پڑپوتے کے بیٹے تھے، یعنی ہم سے پہلی امتوں کے اندر اللہ نے انہیں لمبی زندگیاں دی،
لیکن انہیں بھی اللہ نے کہا کہ تمہاری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں. تو ہمارے پاس تو دوسری امتوں کے مقابلے میں زندگی بہت مختصر ہے. جب انسان 1 to 1 اپنے رب کے سامنے ملاقات کے لیے، اپنے رب کے سامنے سوال و جواب کے لیے حاضر ہوگا، تو اللہ رب العزت ہر بندے سے ایک بات کا سوال کریں گے، کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اے میرے بندے مجھے بتا، گن کے بتا کتنے دن دنیا میں زندہ رہا تو. کوئی انسان 1000 برس بھی جیا، اس نے زندگی میں کوئی دقت تکلیف نہیں اٹھائی، ابھی آخرت کی انتہا سختیاں شروع نہیں ہوئی. زندگی صرف برزخ کے معاملے اس نے دیکھے ہیں. وہ کہے گا لبثت یوما او بعض یوم. اے اللہ میں دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اللہ پوچھیں گے کتنے سال رہا؟ تو یہ کہے گا سال نہیں میرے مالک، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اے اللہ تجھے یقین نہیں آتا تو تیرے جو لکھنے والے فرشتے ہیں ان سے پوچھ لے. اللہ رب العزت فرمائیں گے تو پھر اتنی کم مدت کے لیے تم نے سودا اچھا نہیں کیا. یعنی اس زندگی کا جو سودا کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا. ارض و سما کے مالک ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اے حضرت انسان بل تؤثرون الحیات الدنیا، تو صرف دنیا کی زندگی پہ ریچھ گیا. والآخرۃ خیر وابقی، کبھی خیال نہیں آیا کہ آخرت باقی رہنے والی اور بہتر ہے اس سے. اس دنیا کی خوشیوں کو ساریاں خوشیاں سمجھ لیا، اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا. یاد رکھیں جتنی یہ زندگی مختصر ہے اتنی ہی اس کی جزا اور سزا طویل اور نہ ختم ہونے والی ہے. اگر کوئی انسان اس زندگی کے معاملات میں ناکام ہو گیا تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی سزائیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. خالدین فیہا ابدا. تو جو اس دنیا کی زندگی میں کامیاب ٹھہرا، اس نے حقوق و فرائض کو پامال نہیں کیا، اس نے رب کے حقوق کو بھی پہچانا اور لوگوں کے حقوق کو بھی پہچانا. وہ سمجھ لے کہ اللہ جو اسے بدلہ عطا کریں گے، جو نعمتوں سے نوازیں گے، وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے اسے عطا کر دی جائیں گی. اب یہاں ہر انسان جسے بھی اللہ نے شعور سے نوازا ہے وہ کبھی بھی پسند نہیں کرے گا کہ وہ کسی ذلت میں مبتلا ہو جائے، اسے کسی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. آپ دیکھیں کچھ رسوائیاں، کچھ ذلتیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھی ہوئی ہیں، انسان ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ ایسی ذلتیں اور رسوائیاں ہیں جو اندیکھی ہوئی ہیں. وہ اس دنیا کی دیکھی ہوئی رسوائیوں سے زیادہ سخت ہیں. ہم میں سے اکثر انسان ان رسوائیوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے کئی مقام پہ قرآن حدید کے اندر فرمایا
کہ جو میرے بندوں میں دانا اور عقل مند لوگ ہیں، جو میرے نشانات کو پہچانتے ہیں، جو اپنی زندگی کو بے مقصد نہیں سمجھتے، وہ مجھے یہ کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے میرے اللہ جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اس جیسی ذلت کسی کو نہیں ملے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ ناکام ہونے والے کو ایسا عذاب کریں گے جیسا کبھی کسی کو نہیں کیا ہوگا، اور ایسی سخت جھکڑیں گے، اتنا شدید ٹیز کریں گے جیسا کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ آج کی مجلس میں اس بات کا سوال تلاش کرتے ہیں کہ جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، ہم اس ذلت سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہمارے لیے کون سا رستہ ہے کہ ہم ایک باعزت زندگی کی طرف بڑھیں۔ جب اپنے رب کے روبرو پیش ہوں تو ہمارا رب ہمیں رسوا کرنے کا حکم صادر نہ فرمائے، بلکہ یہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ایسا نصیب والا ہمیں بنائے جنہیں رب کہیں اے اطمینان والی جان، اے خوش نصیب انسان ادھر آ جا، ارجعی الی ربک، تیرا رب تمہیں اپنے پاس بلاتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب پہ راضی ہو جا، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ تو نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی بسر کی، تیرا رب وعدہ کرتا ہے وہ تجھے راضی کر دے گا۔ فادخلی فی عبادی، ہاں میرے بندوں میں کھڑا ہو جا، وادخلی جنتی، یہ جنت میں نے تیرے لیے بنائی ہے، جا چلا جا۔ اور یہ جنت اور جہنم کا کانسیپٹ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ بتلایا۔ آپ نے فرمایا ایک شخص دنیا کے اندر اس نے اتنی اچھی زندگی بسر کی، کبھی کوئی تکلیف اذیت، کبھی کوئی مصیبت کا منہ نہیں دیکھا، ہر آسائش اور آرام اس کے گھر کی لونڈی تھی، دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں کے اندر ڈھیر تھی۔ مرنے کے بعد اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہے گا جاؤ اسے جہنم دکھلا کے لاؤ، صرف جہنم دکھلا کے لاؤ۔ فرشتے اسے پکڑیں گے، جہنم کے دروازے پہ جا کے جہنم دکھلا کے اس کے اندر جو اللہ نے عذاب بنائے ہوئے ہیں اور جو انسان جن عذابوں میں مبتلا ہیں وہ صرف دیکھ کے واپس پلٹے گا۔ پھر اللہ کا فرشتہ اس سے پوچھے گا اے بندے بتا زندگی میں کبھی آرام دیکھا ہے؟ تو وہ پوچھے گا تعجب کے ساتھ مجھے بتاؤ آرام ہوتا کیا ہے؟ جو شخص صرف جہنم کو دیکھ لے اس کی ساری زندگی کی نعمتوں پہ پانی پھر جاتا ہے، وہ ساری زندگی کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں، وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ بدقسمت انسان تصور کرتا ہے۔ اور جس شخص کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں قید کر دیا جائے اس کی ذلت کیسی ہوگی؟ اے اللہ تو ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اسی طرح جنت کے متعلق فرمایا کہ ایک شخص جو دنیا میں انتہائی بے بسی اور انتہائی ذلت، انتہائی غربت، انتہائی مسکینی کی حالت میں زندگی بسر کی، کبھی کوئی آسائش نہیں دیکھی، اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا اسے جنت دکھاؤ۔ جنت دکھانے کے بعد اسے بھی واپس پلٹایا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا زندگی میں کبھی تکلیف دیکھی ہے؟ تو وہ معلوم ہے کیا جواب دے گا،
وہ کہے گا مالک تکلیف ہوتی کیا ہے؟ اگر ایک شخص صرف جنت کو دیکھ لے تو دنیا کی ساری تکلیفیں اس کی ختم ہو جائیں، اور جس خوش نصیب کو اللہ جنت کا وارث بنا دے اس کی خوش نصیبی کی کیا علامت ہو سکتی ہے؟ صحیح بخاری میں روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک بات پوچھی، کہا مالک الملک، جس شخص کو جنت میں آپ کچھ نہیں دیں گے اسے کیا دیں گے؟ جو جنت میں سب سے غریب ہوگا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اسے اللہ کیا دیں گے آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جواب دیا، موسیٰ میں اسے کہوں گا جا میرے بندے تو بھی جنت میں چلا جا۔ وہ کہے گا اللہ جنت تو بھر گئی، مالک الملک میرے ساتھ اب مذاق کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کہیں گے میں دونوں جہانوں کا مالک ہوں، میں مذاق کیوں کروں؟ جاؤ تمہیں جنت میں اتنی جگہ دی جتنی بڑی دنیا میں کسی کو بادشاہت، سب سے بڑی بادشاہت دی تھی۔ اگر وہ آخرت کا سامان نہ ہوتا تو وہ یہ سن کے خوشی سے مر جاتا جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے اعلان کہا۔ وہ خوشی سے بھاگتا ہوا جنت کی طرف جائے گا، اللہ رب العزت کہیں گے جا دگنا کر دیا، جا 3 گنا کر دیا، جا 5 گنا کر دیا۔ جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو اللہ کہے گا جا جتنا دنیا میں سب سے بڑی کسی کو بادشاہت دی تھی اس سے 10 گنا تمہیں عطا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگے اللہ جو جنت میں اگر یہ سب سے غریب ہے تو امیر کیسا ہوگا؟ پھر اللہ نے کوئی میئرمنٹ نہیں کی تھی، کہا ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے وہ منظر دیکھا نہیں، کسی کان نے وہ سنا نہیں، کسی دل میں وہ کھٹکا پیدا نہیں ہوا جو اللہ اسے عطا کریں گے۔ اے آدم کے بیٹو، اے حوا کی بیٹیوں، اللہ نے جنت کی وراثت تمہارے لیے بنائی ہے، ہم اس وراثت کو اپنے ہاتھوں سے کیوں آگ لگاتے ہیں؟ ہم کیوں دوڑ دوڑ کے ایسے اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں جو ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے جائیں، جبکہ وہاں ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس ذلت سے بچنے کے لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے کچھ باتیں بتائی۔ اگر ہم اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں ان باتوں کو صدق دل سے لے آئیں تو یہ یقینی اور کنفرم بات ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے جہنم سے بچا لیں گے۔ ان میں سب سے پہلی بات، انسان اپنا عقیدہ توحید پہ قائم کرے۔ وہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی بھائی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، وہ اکیلا اور یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی نیاز نہیں ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر دنیا کے سارے انسان نیک بن جائیں، سب سے نیک انسان جیسے دل بنا لیں، اس کی بادشاہت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، اور اگر دنیا کے سارے انسان فاسق و فاجر بن جائیں اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں
کوئی بھی انسان جب اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے تو شہادتین کلمہ پڑھتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے اللہ میں شہادت دیتا ہوں تیری ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، داتا تو ہے، غوث تو ہے، گنج بخش تو ہے، دستگیر تو ہے، تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، یہ اللہ کے علاوہ جنہیں پکارتے پھرتے ہو، تمہارا رب کہتا ہے زمین و آسمان میں بتاؤ تو صحیح کسی چیز کے مالک ہیں؟ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، قل کہو ادعوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے زوم کی، اپنے خیال کے مطابق اللہ کے علاوہ جنہیں پکار رہے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین کے اندر کسی چیز کے مالک ہے، نہ آسمان کے اندر کسی چیز کے مالک ہے، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غوث نہیں، یہ اللہ رب العزت مددگار ہے، غوث مددگار، اللہ ہے مددگار، داتا دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صدق دل سے یہ دو باتوں کا اقرار کیا اور اس پہ عمل کیا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جس نے صدق دل سے یہ کہا اللہ اس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کی ضد ہے شرک، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات، جو شخص اس حالت میں مرا یشرک باللہ شیئا، اس نے کبھی کسی حالت میں تھوڑا زیادہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک کیا، توبہ نہیں کی، دخل النار، اللہ اسے جہنم میں پھینکے گے۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، قاعدہ اور قانون بتا دیا، جو اس حالت میں مرا کہ اس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ کا وعدہ ہے میں اسے جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ پہلی دو باتیں جہنم سے بچنے کے لیے صدق دل اور اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کو پڑھیں بھی اور اس پہ یقین بھی رکھیں اور اپنے عقیدہ بھی اس کے مطابق گزاریں۔ نمبر 2، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں تو جہنم سے بچ جائیں گے۔ نمبر 3، دعا، کہ اللہ رب العزت عباد الرحمن کا تذکرہ کرتے ہیں سورۃ فرقان کے آخری رکوع میں، اس میں کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، میرے بندے تو ہر وقت اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں، والذین، وہ لوگ کہتے رہتے ہیں، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں پھیر دے، کیونکہ ان عذابها کان غراما، یہ عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، انہا ساءت مستقرا ومقاما، اے اللہ نہ تو یہ جگہ ہمیشہ کے رہنے کے لیے اچھی ہے، نہ تھوڑی دیر کے لیے رہنے کے لیے اچھی ہے۔
کہ جس طرح یہود اپنی بدعمالیوں کے باوجود کہتے تھے نا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. لوگوں چند دن تو بات بہت دور کی ہے. ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے مولانا سمسام رحمہ اللہ، وہ بڑی ٹھیٹھ پنجابی میں بات کرتے تھے. بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. کہنے لگے اگر اللہ نے صرف کسی کو جہنم میں پھینکا اور پھینک کے باہر نکال لیا تو جہنم کی گہرائی جو ہے 70 سال کے برابر ہے. ایک چیز اگر جہنم میں پھینکی جائے تو 70 سال بعد اس کی تہ کو لگے گی. تو اگر صرف کوئی چیز پھینک کے واپس نکال لی جائے تو 140 سال لگ گئے. کس شخص میں سکت ہے کہ وہ دیا سلائی کی ایک سٹک کو جلا کے اپنے ہاتھوں پر رکھ لے؟ 140 سال کی آگ کی شدت کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے ہمیں جہاں ہم بہت سی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھا خوبصورت بیٹا دے دے، اے اللہ مجھے اچھا کاروبار دے دے، اے اللہ مجھے خوبصورت گاڑی دے دے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ مانگے، اللہ سے مانگنا چاہیے. مجھے ایک اچھا گھر دے دے، مجھے ایک خوبصورت فیکٹری دے دے، میری پراپرٹیز میں اضافہ کر دے، میرے معاملات آسودہ کر دے. آپ ہر دعا مانگیں، لیکن خدا کے لیے یہ کبھی زندگی میں نہ بھولیں کہ اللہ سے جہنم سے آزادی کی بھی دعا مانگا کریں. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خوبصورت دعا سکھلائیں جو میری زندگی کے لیے کافی ہو، اور اس دعا کے پڑھنے کا خوبصورت کوئی اچھا سا وقت بھی بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی اور اس کے پڑھنے کا وقت یہ بتایا کہ جب نماز پڑھو تو آخری رکعت میں اتحیات میں جب تشہد پڑھنے کے بعد درود پڑھ لو تو پھر اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے. اور دعا کیا سکھلائی؟ تم یا اللہ سے التجا کرو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم. اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے اپنی پناہ عطا کر دے، مجھے جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ عطا کر دے. اے اللہ مسیح اور دجال کے فتنے سے اپنی پناہ عطا کر دے، زندگی اور موت کے فتنوں سے اپنی پناہ عطا کر دے. اے اللہ گناہ اور چٹی سے اپنی پناہ عطا کر دے. جس کو اللہ پناہ عطا کر دے، جو اللہ کی پناہ میں آ جائے، اس میں دنیا کی کوئی طاقت انٹرفیئر نہیں کر سکتی. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 2 کلمے سکھلائے. آپ نے فرمایا جو صبح اور شام 3 دفعہ یہ کلمات دونوں پڑھتا ہے، پہلا کلمہ کہ تم سوال کرو اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. جو آدمی 3 دفعہ صبح یہ اللہ سے سوال کرتا ہے اور 3 دفعہ رات کو سوال کرتا ہے، جنت خود اللہ سے التجا کرتی ہے، اے مالک الملک تیرا یہ بندہ میری ذات کے میرے متعلق تجھ سے سوال کر رہا ہے، اے اللہ اسے عطا کر دے. یعنی جنت خود اس کی سفارشی بن جاتی ہے. اب 3 دفعہ فجر کے بعد، 3 دفعہ مغرب کے بعد اللہم انی اسألک الجنہ، اور 3 باتوں سے آپ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا.
وہ کیا؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، جو 3 مرتبہ فجر کے بعد اور 3 مرتبہ مغرب کے بعد یہ کلمات پڑھتا رہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو جہنم خود اللہ سے سفارش کرتی ہے، اے اللہ تیرا بندہ تجھ سے میری پناہ طلب کر رہا ہے، اے اللہ اسے میری آگ سے تو پناہ عطا فرما دے۔ جہنم اس کی سفارشی بن جاتی ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ سے مانگیں گے، اس سے سوال کریں گے، اس کے سامنے دست بدعا ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے، اپنی آنکھوں سے روئیں گے۔ دیکھیں مالک تو اتنا مہربان ہے، بعض اوقات ایک بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے ضد کرتے ہوئے اتنا روتا ہے کہ اس کی ہچکی بن جاتی ہے، پھر بھی ماں باپ کہتے ہیں نہیں بچے آپ کی بات نہیں ماننی۔ لیکن وہ اللہ کتنے مہربان ہیں، کہا جو اکیلے میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکل گیا، اللہ اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کریں، اکیلے میں بیٹھے ہوئے اللہ رب العزت کی بزرگی اور عظمت کا لحاظ آ گیا، اس کے عذابوں سے خوف آ کے ہم اس سے خوف زدہ ہو کے اللہ کے سامنے رو پڑے کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذابوں سے نجات عطا فرما دے، تو اللہ اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے فرائض کے علاوہ، جس طرح میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، ایک دن میں 17 رکعتیں فرض ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، اس کے علاوہ سنن اور نوافل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھتا ہے 2 اللہ اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک روزہ، نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک کھائی کا فاصلہ بنا دیتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کھائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اللہ ایک روزے کی وجہ سے اتنا اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک سب سے اہم بات میرا خصوصاً نوجوان بیٹی اور بیٹیاں یہ کان کھول کے سن لیں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تو ایک عورت میرے گھر میں آئی جو بڑی مسکین سی لگ رہی تھی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ جب آئی تو مجھ سے سوال کیا، میرے پاس 3 کھجوریں پڑی ہوئی تھی، میں وہ 3 کھجوریں اسے دے دی، اس نے 2 کھجوریں اپنی دونوں بیٹیوں کو دی اور ایک توڑ کے خود کھانے لگی۔ اس کی بچیاں نامعلوم کب سے بھوکی تھی، انہوں نے جلدی جلدی کھا کے جو ماں کے ہاتھ میں تھا اس کا بھی سوال کر دیا۔ ماں نے وہ توڑی ہوئی کھجور اپنے منہ میں نہیں ڈالی، آدھی ایک بیٹی کو دے دی، آدھی دوسری کو دے دی، اور دونوں بیٹیوں کو کھلا کے اٹھ کے چل پڑی۔ کہتی ہیں مجھے اتنا تعجب ہوا
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ آپ دیکھیں کہ اس نے کتنی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ آپ نے کہا عائشہ تجھے پتا ہے اس نے جو کردار ادا کیا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کے اور جہنم کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے۔ اس بیٹیوں سے محبت کی وجہ سے اللہ جہنم کی آگ سے اسے بچا دیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جسے اللہ نے بیٹیوں سے نوازا، انہوں نے خوش دلی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی تربیت کی، ان کی عصمتوں کی حفاظت کی، اور پھر انہیں ان کے گھر تک پہنچنے میں مدد کی۔ اگر دو بیٹیوں کے ساتھ ایسا اس نے کیا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے، اور قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلی اس کے ساتھ ہے۔ ہم میں سے بہت سے بھائی اپنی بیٹیوں کی پیدائش پہ بہت غمزدہ ہوتے ہیں۔ یہ بیٹیاں بدقسمتی کی علامت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ان بیٹیوں کی وجہ سے ماں باپ کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے اور جہنم سے آزادی عطا کر دیتا ہے۔ جو رب ان بیٹیوں کی اتنی قدر کرتا ہے تو جو نوجوان اللہ کی اس مخلوق کی عصمت کو پامال کرنے کے در پہ ہے، وہ اپنے انجام کے متعلق سوچے کہ وہ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے گی۔ جن بیٹیوں کے تقدس کا اللہ شرم کرتا ہے، جن بیٹیوں کی حفاظت اور ان کی پرورش پہ اللہ جنت دیتے ہیں، جہنم کو حرام کر دیتے ہیں، جو ان بیٹیوں کی عصمتوں کو تعطار کرتے ہیں، مجھے بتائیں کل اللہ کی عدالت میں کون سا چہرہ لے کے پیش ہوں گے؟ کیا ہمارے دل میں یہ شوق نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ کی عدالت میں پہنچے تو اللہ ہمارا استقبال کریں؟ کہا اللہ رب العزت کہے نزلا من غفور الرحیم، آج تمہارا رحم کرنے والا رب تمہارا میزبان ہے، اے میرے مہمان آ تیرا رب تیری میزبانی کرے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کبھی اپنے دل میں تصور نہ کرو یہ ہماری کون سی بہن لگتی ہے۔ جس رب کی ہم مخلوق ہیں وہ بھی اسی رب کی پیدا کی ہوئی ہے۔ جس رب نے ہمیں مرد بنایا ہے اسی رب نے انہیں یہ صنف دی ہے۔ ہم اپنی ذات کے متعلق یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جس ماں کے بطن سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس پہ کوئی الزام آئے تو ہم اگر اپنی ماں کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے تو کسی کی بیٹی کے لیے بھی یہ پسند نہ کریں، وہ بھی کسی کی ماں بننے والی ہے۔ اور کسی شخص کو ان باتوں پہ غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، میں عرض کر دوں، بچیوں کی پرورش صرف انہیں کپڑے پہنا دینا، ان کے سر پہ دست شفقت رکھ دینا یہ نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو یہ باور کروائیں، ان کی تربیت کریں کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا متاع ان کی عصمت اور عزت ہے، جس کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کی حفاظت اور ذمہ داری میں ماں اور باپ ان کے معاون بنے، نہ کہ خود ان کو بے پرد کر کے بازاروں کی زینت بنائیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خوش دلی کے ساتھ اپنی بچیوں کی پرورش کی، اس نے ایسا کیا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جہنم کے درمیان ایک پردے کو حائل کر دیں گے اور جہنم کی آگ سے اس شخص کو محفوظ فرما دیں گے۔ اے اللہ، بے شمار ایسے بھائی ہیں،
بے شمار ایسی بہنیں ہیں جنہیں اللہ نے بیٹیوں سے نوازا. اے اللہ تو نے یہ دی ہیں، اے اللہ ان بیٹیوں کی قسمتوں کو بہتر فرما دینا. اے اللہ ان کے مقدر بہت اچھے بنا دینا. اے اللہ اس آزمائش میں ہر ماں باپ کا معاون اور مددگار بن جانا. اور اللہ تیرے رسول نے جو وعدے کیے ہیں اللہ ان سارے وعدوں کو پورا فرما دینا. اور ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جہاں اچھی تعلیم یافتہ بناتے ہیں ہم اچھا مسلمان بھی انہیں بنائیں. اللہ ہم سب کو توفیق بخشے. تو میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس کے اسباق میں سے یہ سبق ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو ہمیں جہنم کی ذلت سے بچا سکتے ہیں. تو اللہ سے ہم توفیق مانگا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق بخش دے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو ہمیں جنت کے قریب کر دیں اور جہنم سے ہمیں اللہ دور فرما دے. اور یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے. تو یہ آیت نمبر 185 سورت آل عمران، اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر جو کچھ اس زندگی میں کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا. کسی مولوی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہم میں سے ہر انسان اپنے دل کو پوچھ سکتا ہے میں کیا کر رہا ہوں اور اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جسے آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. اللہ ان کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار بھی فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.